بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ الحمد للہ ہم خلاصتنا کے اسباق کا سلسلہ پڑھ رہے تھے اور آج ہم چوتھا سبق شروع کریں گے مؤنث اور مذکر کے حوالے سے۔ تو یاد رکھیں جس طرح ہر زبان کے اندر مؤنث اور مذکر کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کے اندر بھی مذکر اور مؤنث کا کانسیپٹ موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تعریف بیان کرتے ہیں کہ مذکر کسے کہتے ہیں اور مؤنث کسے کہتے ہیں۔ جس اسم میں تانیث کی علامت نہ ہو اسے مذکر کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہاں پر اسم سے مراد ہے، اسم یہاں پر جو ہے وہ فرمایا گیا ہے۔ اسم بسا اوقات مذکر ہوتا ہے، اسم بسا اوقات مؤنث ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ جو اسم مؤنث ہے وہ مؤنث کا ہی جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہی استعمال، بسا اوقات اسم مؤنث ہوتا ہے لیکن وہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کانسیپٹ کلیئر رکھنا ہے۔ جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت نہ ہو، تانیث کی کوئی نشانی نہ ہو، اسے مذکر کہتے ہیں۔ جسے غلام، ٹھیک ہو گیا، یعنی بندہ، غلام۔ اور جس اسم میں تانیث کی کوئی علامت ہو اسے مؤنث کہتے ہیں، جیسے امرأۃ عورت، ظلمۃ اندھیرا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں مؤنث کی جو علامت ہے وہ گولتا ہے، گولتا جس اسم میں ہوگی تو وہ مؤنث ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں مؤنث کی کتنی علامتیں ہیں؟ مؤنث کی 3 علامتیں ہیں۔ گولتا کا ہونا، جیسے بقرۃ، گولتا آخر میں آ رہی ہے تو یہ مؤنث کی علامت ہے، جس اسم میں ہوگی وہ مؤنث ہوگا۔ الف مکسورہ، یعنی کھڑا جو الف ہوتا ہے اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، جیسے بشرا، خوشخبری، تو یہ بھی مؤنث ہے۔ الف ممدودہ، یعنی الف مدہ، صفراء، تو یہ بھی مؤنث کی علامت ہے، 3 مؤنث کی علامت ہے۔ صفراء کا مطلب ہے یعنی پیلا، سرد۔ فائدہ بیان کرتے ہیں، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، اسم کے بعد، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد، اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ۔ اسم کے آخر میں الف ہوگا ایک، اب اس الف کے بعد حمزہ نہیں تو الف مقصورہ ہے، اگر حمزہ ہے تو الف ممدودہ ہے۔ جیسے سغرا، آخر میں کھڑا الف آ گیا تو اس کے بعد حمزہ نہیں تو اس کے اندر الف یہ مقصورہ ہوا۔ اور حمراء کے اندر آخر میں الف ہے اور الف کے بعد حمزہ ہے، تو جس الف کے بعد حمزہ ہو تو اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب مؤنث کی قسمیں بیان کرتے ہیں کہ مؤنث کی 2 قسمیں ہیں، مؤنث حقیقی، مؤنث لفظی۔ مؤنث حقیقی اور مؤنث لفظی کسے کہتے ہیں؟ اس کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ جس مؤنث کے مقابل نر جاندار ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، یعنی اس کے لیے کوئی نہ کوئی نر جاندار موجود ہو تو اسے ہم کہیں گے کہ یہ مؤنث حقیقی ہے۔ جیسے مرأۃ، عورت، اب عورت کے مقابلے میں نر جاندار ہے، جیسے ہم مرد کہتے ہیں رجل، مرد ہو گیا۔ اسی طرح ہم کوئی اور مثال لے لیں، جیسے جو ہے وہ آپ شیر لے لیں تو شیر کے مقابلے میں شیر موجود ہے، اصل موجود ہے، تو اب یہ ہو گیا مؤنث حقیقی۔ تو جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو اسے مؤنث حقیقی کہتے ہیں، اور اگر جس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو اسے مؤنث لفظی کہتے ہیں۔ جیسے ورقۃ، یعنی پیج، ورق، اس کے مقابلے میں کوئی جاندار موجود ہی نہیں ہے، نر جاندار نہیں ہے، مؤنث لیکن نر جاندار نہیں ہے، تو یہ مؤنث لفظی ہے، یعنی یہ لفظ کے اعتبار سے مؤنث ہے، حقیقی مؤنث نہیں۔ حقیقی مؤنث وہ ہوتی ہے جس کا مذکر ہو، کیونکہ مذکر مؤنث ہوگا تو مذکر ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب فوائد اور فائد بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جو اسماء یہ اسم کی جمع ہے، جو اسماء مؤنث کے لیے استعمال ہوں وہ مؤنث ہوتے ہیں۔ جو اسماء
مؤنث کے لیے استعمال ہو وہ مؤنث ہی ہوتے ہیں اگرچہ ان میں کوئی علامت نہ ہو، جیسے امن، والدہ کو کہتے ہیں تو والدہ امن، یہ مؤنث ہے، اور اختن بہن، ٹھیک ہے یہ بھی مؤنث ہے، تو بنتن بیٹی، زینبو زینب نام ہے، مریم نام ہے، تو جو اسماء مؤنث کے لیے ہی استعمال ہوتے ہیں انہیں مؤنث ہی کہا جائے گا، اگرچہ ان میں کوئی مؤنث کی علامت، تینوں علامتوں میں سے کوئی علامت نہ ہو، پھر بھی وہ مؤنث ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ آگے بیان فرماتے ہیں کہ بعض اسماء میں لفظاً تانیث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن مگر وہ پھر بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں۔ ہم نے پڑھا کہ مؤنث وہ ہوں گے جن میں علامت تانیث ہو، لیکن بسا اوقات لفظی اعتبار سے لفظ کوئی تانیث نہیں ہوتی پھر بھی، مگر وہ پھر بھی مؤنث ہی ہوتے ہیں، جیسے اردن زمین، تو یہ مؤنث سماعی کہلاتے ہیں، اردن زمین، شمسن سورج، یہ بھی مؤنث ہے، مؤنث سماعی، دارن گھر، نارن آگ وغیرہ، اس طرح کے اسماء کو مؤنث سماعی کہتے ہیں، یعنی ان کا کوئی اصول، کوئی ضابطہ، کوئی قانون نہیں ہے، عربوں سے ہم نے سنا کہ یہ مؤنث ہے تو ہم نے ان کو کہہ دیا کہ بھئی یہ مؤنث ہے، ٹھیک ہے، تو ان کو مؤنث سماعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بعض اسماء مذکر اور مؤنث دونوں میں، دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں، مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، جیسے سبیل، طریق، حال، سبیل کہتے ہیں راستے کو، طریق بھی راستہ ہے، حال یعنی حالت، ٹھیک ہو گیا۔ اور جو اسم مذکر کا نام ہو یا صرف مذکر کے لیے ہی بولا جاتا ہو وہ مذکر کہلائے گا، اگرچہ اس میں تا ہو، بسا اوقات وہ اسم جو ہوتا ہے وہ مذکر کا نام ہوتا ہے، اس میں تانیث ہوتی ہے، علامت تانیث گولتا بھی ہوتی ہے، لیکن پھر بھی وہ مؤنث نہیں ہوتا، وہ مذکر ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ مذکر کا نام ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے طلحت، خلیفت، خلیفت، طلحت، طلحہ، اس میں آخر میں گولتا آتی ہے، آ رہی ہے، تو یہ مذکر ہے، اگرچہ یہ مؤنث کی علامت اس میں ہے، خلیفت یہ پھر بھی مؤنث نہیں ہے، یہ مذکر ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے، آپ اس کو زبانی یاد کیجئے گا، آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیجیے۔